الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ یہ نور ایمان آخر دم تک ہمارے سینوں میں قائم دائم ثابت رکھیں. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ
اس خلاق عالم نے ایک مرتبہ پھر مسجد شریف میں جمعۃ المبارک کی نورانی ساتیں ہمیں نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب کریم نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ کائنات کے ذرے ذرے کا بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کریم نے کائنات میں رنگ و بو کو سجایا، اور مخلوق کو بنایا۔ اس کے کارخانہ قدرت کے شاہکار اس کی مخلوق ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بنانے والا میرا اللہ ہے، اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی بنانے والا میرا اللہ ہے۔ جانور بھی اس کی مخلوق، چرند پرند بھی اس کی مخلوق، حشرات الارض بھی اس کی مخلوق، انسان بھی اسی کی مخلوق۔ لیکن اللہ کریم نے اس مخلوق میں سے حضرت انسان کو اشرف بنایا۔ اشرف المخلوقات میں سے حضرت انسان ہے۔ اشرف بنایا، یہ حضرت انسان کی عظمت ہے۔ اسی خلاق عالم نے حضرت انسان کے اندر ایسی چیزوں کو رکھا جس سے انسان دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ اگر آپ اپنے وجود کو دیکھیں، اگر آپ اپنے جسم کو دیکھیں، تو اللہ کریم نے دیکھنے کے لیے آنکھ وسیلہ بنائی، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے دہن، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، اور چلنے کے لیے حضرت انسان کو پاؤں عطا کیے۔ درمیان میں یہ وسیلہ ہے چیزیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چاہت پر قادر ہے، جیسا وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میرا اللہ اگر چاہتا تو بغیر ہاتھوں سے بھی انسان کھا سکتا تھا، کوئی چیز پکڑ سکتا تھا۔ میرا اللہ اگر یہ چاہتا تو بغیر پاؤں کے بھی حضرت انسان چل سکتا تھا، لیکن درمیان میں اللہ کریم نے یہ چیزیں وسیلہ رکھی، اور حضرت انسان کا اس دنیا میں جو آیا ایک پاکیزہ رشتے کے ساتھ آیا۔ دونوں میاں بیوی کے ملاپ کو رکھا، اور درمیان میں نکاح وسیلہ رکھا۔ اگر نکاح وسیلہ نہ ہوتا تو آپ خود سمجھدار ہیں، ہر بندہ ذی شعور ہے، اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ حالات کیا ہوتے۔ تو اللہ کریم نے درمیان میں نکاح کا وسیلہ رکھا، اس لیے
نکاح ایک پاکیزہ اور مقدس عمل ہے، اور نکاح کے بعد جو حضرت انسان اس دنیا میں آیا اس کا وجود پاک رہا، تو اللہ کریم نے یہ تمام چیزیں وسیلہ بنائی ہیں۔ اگر ایک انسان نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو درمیان میں سواری کو وسیلہ بنایا ہے۔ خود سے کوئی بھی اڑ کے نہیں جا سکتا، کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہے۔ جس طرح حضرت انسان کا اس دنیا میں آنا ایک نکاح وسیلہ ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ وسیلہ، دیکھنے کے لیے آنکھ وسیلہ، چلنے کے لیے پاؤں وسیلہ۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر وسیلے کا پتہ کیسے چلتا؟ اس کی اہمیت اور افادیت کا کیسے پتہ چلتا؟ تو رب کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور لغت کے حساب سے اگر معنوں پر غور کیا جائے تو وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی تک پہنچا جائے، وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی تک پہنچا جائے اور کسی کا قرب نصیب ہو، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ وسیلہ کا معنی پہلے سمجھ لیں اچھی طرح۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کے ذریعہ سے کسی تک پہنچا جائے، کسی کا قرب حاصل کیا جائے، کسی کا تقرب حاصل ہو۔ تو یہ چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی، فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو کسی کا کسی تک پہنچنا درمیان میں وسیلہ ضرور ہوتا ہے، بغیر وسیلے کے کوئی پہنچ سکتا؟ اب ہر نمازی نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، عرب میں رہنے والا ہو، عجم میں رہنے والا ہو، جہاں کہیں رہنے والا ہو، تو وہ کیا دعا کرتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں لطف کی بات یہ ہے، دوسرے لوگوں نے رستہ دکھایا ہے، میرے امام نے رستے پر چلایا ہے۔ انہوں نے مانا یہ کیا سیدھا رستہ دکھا، اور ہمارے امام نے یہ بتایا دکھانا نہیں چلانا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اس رستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہاں رک کے ایک آیت کریمہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ مضمون واضح ہو جائے اور بات اچھی طرح سے ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا میری طرف آنے کے لیے اس رستے پر چلنا جس سے تمہاری طبیعت مائل ہوتی ہے، اس رستے پر رہنا جو تمہیں مائل کرے میری طرف آنے پر، میرا قرب حاصل کرنے پر، میرا تقرب حاصل کرنے پر۔ تمہیں وہ چیز اپنانی ہوگی، اس طرف مائل ہونا ہوگا کہ جو میرے رستے کی جانب ہے، تمہیں اس کی اتباع کرنی ہوگی، تمہیں اس طریقے کو، اس رستے کو اپنانا ہوگا۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ الکریم نے ارشاد فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے انعام کن پر کیا ہے، تو اللہ نے کھل کر بیان فرما دیا،
فرمایا جن پر میرا انعام ہوا ہے وہ نبی ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، وہ صالحین ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ اس رستے پر ہمیں رکھنا، چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کا رستہ، انبیاء کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ، صالحین کا رستہ، جو اس رستے پر چلتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اور پھر ملتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندہ نزدیک ہوتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے اس بندے کو۔ تو یہ رستہ نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا، صالحین والا، یہ وہ رستہ ہے درمیان میں وسیلہ کہ جو رب تک پہنچا دیتا ہے، بندے کو رب تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ فرمایا یہاں وسیلے سے مراد وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، فرمایا یہاں وسیلے سے مراد کسی کامل شیخ کی بیعت ہے، بیعت شیخ ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ بیعت شیخ ہے۔ جب کسی شیخ کے ہاتھ میں کوئی بندہ اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، بیعت کر لیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو خدا تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، خدا تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، ایمان ایک دولت ہے اور تقوی بھی ایک دولت ہے۔ اب سنیے، میں مثال دے کے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں، بڑے سادہ سا انداز میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا۔ دودھ ہونا جب تک اسے جاگ نہ لگے وہ جمے گا نہیں، دودھ ہے اور جب تک وہ جمے گا نہیں، جاگ نہیں لگے گی تو جمے گا، سارے بولیے جمے گا، تو جاگ ضروری ہے، پھر وہ جمے گا۔ اب ہر بندے کی کوئی نہ کوئی جب جاگ لگاتا ہے تو پھر جب جمتا ہے اس سے آپ گھی بھی نکالتے ہیں، مکھن بھی نکالتے ہیں۔ آپ کی منزل ہے گھی لینا ہے، مکھن لینا ہے، تو آپ خالص دودھ بھی لے آئیں جس میں پانی شامل نہ کیا جائے، تو آپ بغیر جاگ کے گھی حاصل کر سکیں گے، مکھن حاصل کر سکیں گے؟ اس لیے ایک کڑا ہوا دودھ خالص بھی ہو اس کے لیے جاگ ضروری ہے۔ جب جاگ لگتی ہے تو دودھ جمتا ہے، تو جب دودھ جمتا ہے اس سے گھی بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، مکھن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بے عین ہی ایمان اور تقوی ایک دودھ کی طرح ہے، اس کو آپ جاگ لگائیں گے وسیلے کی، جب جاگ لگے گی وسیلے کی تو پھر آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ قرب خداوندی نصیب ہو جائے گا۔ تو قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ جاگ بنا مرشد کے لگ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبیوں کا رستہ چھوڑ کر، صدیقین کا رستہ چھوڑ کر، شہداء کا رستہ چھوڑ کر، صالحین کا رستہ چھوڑ کر میں خدا تک پہنچ جاؤں تو وہ ہرگز پہنچ نہیں سکتا۔ ان کا وسیلہ ضروری ہے۔ جنہوں نے اس وسیلے کو اپنایا، نبیوں کے وسیلے کو اپنایا، صدیقین کے وسیلے کو اپنایا، شہداء کے وسیلے کو اپنایا، صالحین کے وسیلے کو اپنایا اور اس رستے پر چلتا رہا، پھر ایک زندگی میں مقام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرما دیتا ہے۔
قرب خداوندی. اچھا اس کو ذرا واضح کر لیں. ایک لوہا ہے وہ خود بخود تلوار بن جائے گی؟ وہ لوہار کے پاس جاتا ہے. بھئی توجہ رکھنا ہے، میں آپ کو بڑی سادہ اور آسان طریقے سے یہ چیز مسئلہ جو واضح کروں. ایک تلوار اگر کوئی بندہ بنانا چاہے تو لوہے سے وہ تلوار خالی نہیں بن سکتی، درمیان میں وسیلہ ضروری ہے. تو لوہے سے تلوار کیسے بنے گی؟ جب آپ لوہار کے ہاتھ میں دیں گے، جب آپ لوہار کے ہاتھ میں لوہا دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آگ کی بھٹی میں ڈالے گا، آگ کی بھٹی میں ڈالے گا، اس کو آگ کی طرح نرم کرے گا. پھر کاریگر آئے گا، وہ تلوار بنائے گا، جیسا اوزار بنانا چاہے بنا لے گا. نہیں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے، اپنے آپ کو، اپنے تن من دھن کو جب بندہ کسی شیخ کامل کے سپرد کر دیتا ہے اور پھر وہ ذکر و فکر کی بھٹی میں تمہیں ڈال کے پھر ایسا تراشتا ہے کہ تجھے قرب خداوندی کے قریب کر دیتا ہے. قرب خداوندی کس طرح سے؟ ذکر کے ذریعے سے، اپنی توجہ کے ذریعے سے. اللہ کریم نے جو کامل توجہ کسی شیخ کامل کو عطا کی ہوتی ہے، وہ جب ایک شیخ کامل جب کسی کے دل پر توجہ کرتا ہے، غفلت کی پٹی کو اتار کر، سستی کی پٹی کو اتار کر، جو گناہوں کی دلدل میں حضرت انسان دھکیلا جا رہا ہے، اس سے اس کو نکال کر اس کو پھر ایسا تراشتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے ذکر کو غالب کر دیتا ہے. اس کے مصطفیٰ سے اس کو سرشار کر کے اس کو خدا تعالیٰ کے قریب کر لیتا ہے. بھائی جس طرح ایک تلوار بغیر بھٹی میں جائے لوہا جو ہے وہ تلوار نہیں بن سکتی، اسی طرح کسی کا دل بھی بغیر وسیلے کے قرب خداوندی کے قریب ہو سکتا. تو ڈیفینیشن آپ نے سمجھ لی. وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی تک پہنچا جائے، کسی کا قرب حاصل کیا جائے، کسی کا تقرب حاصل کیا جائے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر. مولانا روم آپ پڑھا رہے تھے حدیث شریف طلباء کو. حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو کہا این قالس، یہ قال ہے. تمہیں قال سے کیا؟ مولا روم نے کیا کہا؟ کہا این قالس، یہ قال ہے. شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا تمہیں قال سے کیا؟ آپ قریب آئے، جتنے بھی کتابیں کتب پڑھی ہوئی تھی ان تمام کو اٹھا کر قریب ہی تالاب میں پھینکی. جب تالاب میں پھینکی مولانا روم پریشان ہوئے کہ میری زندگی بھر کا سرمایہ، میری عمر بھر کا سرمایہ، اور ایک فقیر آیا ہے، ایک درویش آیا ہے اور آ کر اس نے کتابیں میری اٹھا کر تالاب میں پھینک دی، میرا یہ سرمایہ تو چلا گیا، یہ تو ضائع ہو گیا. کچھ دیر کے بعد حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ ڈالا تالاب کے اندر. جب تالاب کے اندر ہاتھ ڈالا، جتنے بھی کتابیں اس تالاب میں گئی تھی ان تمام کو باہر نکالا. مولانا روم دیکھ کر پریشان ہو گئے، ششدر اور حیران رہ گئے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کتاب پر نہیں پڑا ہوا. مولانا روم نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا این حال است، تمہیں حال سے کیا ہے؟ اسی وقت شیخ کامل کی بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد پھر یہ کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کہا میں اس وقت تک مولوی نہ بن سکا
جتنی دیر تک کسی اللہ والے کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے تا غلام شمس تبریزی. غلام کیا کہا؟ غلام شمس تبریزی نہ شد. کہا اتنی دیر تک میں فقط کتابیں پڑھتا رہا، کال کے ساتھ رہا، لیکن شاہ شمس تبریزی آئے، آپ نے بتایا یہ کال ہے، حال بھی ایک مقام ہوتا ہے. تو وہ مقام اور مرتبہ نہ مل سکا. کب ملا؟ جب شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی اختیار کی، ان کی بیعت کی، پھر ایسا تراشا شاہ شمس تبریز نے، پھر مولانا روم کو پھر مقام اور مرتبہ بھی مل جاتا ہے. مقام اور مرتبہ. امام فخر الدین رازی، وسیلہ کیوں ضروری ہے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. امام فخر الدین رازی بہت بڑے امام تھے. اگر صرف دلائل سے بات بنتی تو دین کے رازدان ہوتے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے وصال کا وقت قریب آیا. دھیان سے یہ بات سننا اور غور و طلب بات ہے. اس میں بہت بڑی بات ہے، گہرائی بڑی ہے، وسعت بڑی ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام ہیں اور اپنے وقت کے، اور اگر صرف دلائل سے دین سے یہ مسئلہ چلتا تو پھر دین کے رازدان امام فخر الدین رازی ہوتے. وصال کا وقت قریب آیا، شیطان آیا، آ کر حملہ کر دیا. کہا امام فخر الدین رازی تو خدا تو ایک مانتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ہاں میں خدا کو مانتا ہوں، وہ ایک ہے تو وحدہ لا شریک ہے. وہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. شیطان نے آگے سے حملہ کیا، وسوسہ ڈالا دل میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی. اور ادھر وصال کا وقت قریب ہے، دنیا سے جانے لگے. تو شیطان نے کہا کیا دلیل ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، دوسری دی، جو بھی دلیل پیش کرتے شیطان رد کر دیتا. 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی. اللہ کے ایک ہونے، احد ہونے، صمد ہونے، یکتا ہونے، وحدہ لا شریک ہونے اور اس کے رب ہونے پر 360 دلیلیں پیش کی. جو بھی دلیل پیش کرتے شیطان رد کر دیتا. آپ کے شیخ جہاں بیٹھے تھے نا، نام تھا شیخ نجم الدین. توجہ ہے آپ لوگوں کے؟ آپ کے شیخ کامل شیخ نجم الدین. وہاں سے آپ بولے، کہا رازی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. آپ کے شیخ کامل نے جہاں تشریف فرماتے بیٹھے تھے وہیں سے آپ بولے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کانوں میں اپنے شیخ کامل شیخ نجم الدین کی آواز جب کانوں میں پڑی، وہی شیطان جو بار بار سوال کر رہا تھا اور پھر ہر دلیل کو رد کر رہا تھا، تو جب آپ نے یہ کہا نا میں اپنے اللہ کو وحدہ لا شریک بغیر دلیل کے مانتا ہوں، پھر شیطان بھاگ جاتا ہے. قریب جو آدمی بیٹھا ہوا تھا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کو فرمایا، کہا اگر میرا شیخ نظر نہ کرتا، اگر ان کی توجہ نہ ہوتی، اگر ان کی غلامی نہ ہوتی تو آج شیطان نے جتنے حملے کیے تھے فخر الدین رازی سے بچ نہ سکتا تھا. قریب تھا کہ میں مرتد ہو جاتا. یہ اللہ رسول کا کرم ہوا، میرے شیخ نے توجہ کی، نگاہ کی اور میرے ایمان کی حفاظت کی ہے. تو معلوم یہ ہوا جاگ ضروری ہے، جاگ ضروری ہے. تو یہ وسیلہ ہے درمیان. اب دیکھیے نا بڑی توجہ سے آپ اس چیز کو سماعت کیجئے اور لطف لیجئے. بڑی وسعت اور گہرائی ہے. کسی کے ساتھ دوستی ہو، یاری ہو، یارانہ ہو، یا کوئی عزیز داری بہت زیادہ کسی کے ساتھ رشتہ داری بڑی قریب ہو،
وہ ہو جائے ناراض، وہ ہو جائے ناراض، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اس کے نزدیکی ہو، جو اس کا قریبی ہو، اور بعض تو کہتے ہیں ایسا بندہ تلاش کرو جس کی بات ہی نہ ٹالے۔ تو آپ درمیان میں وسیلہ حاصل کرتے ہیں، آپ ڈائریکٹ اس کو راضی کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ راضی ہوتا نہیں، وہ ناراض کا ناراض ہے، کسی بات پہ آپ سے خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا، پھر آپ درمیان میں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کس کی بات مانتا ہے، درمیان میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب اس کے پاس جاتے ہیں پھر وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تیری ناراضگی ہے کسی بات پر، تو خفا ہو گیا، اب جانے بھی دینا، اب اس کو معاف کر دے، آپس میں صلح کر لو، راضی ہو جاؤ، پھر سے خوش و خرم رہو، مل بیٹھو، ناراضگی ختم کر دو۔ تو درمیان میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کو تلاش کر، اس کو تلاش کر، قریبی رشتہ داری ہے، دوست احباب ہے۔ یارو اگر دنیا کے ساتھ کسی کی یاری ہو، دوستی ہو، یارانہ ہو، رشتہ داری ہو، عزیز داری ہو، قرابت داری ہو، وہ ناراض ہو جائے تو آپ وسیلے ڈھونڈتا پھرتے ہیں، اس کو تلاش کر، اس کے پاس جا، اس کے ترلے ملتے کر، منت سماجت کر، اس کو بار بار کہہ، مجبور کر اس کو۔ تو ایمان سے بتاؤ، ذرا غور کرنا، اگر اللہ ناراض ہو جائے، اگر اللہ ناراض کسی بندے سے ہو جائے تو اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کریم نے درمیان میں وسیلہ رکھا ہے، درمیان میں وسیلہ رکھا۔ وہ وسیلہ کن کا ہے؟ وہ نبیوں کا ہے، وہ صدیقین کا ہے، وہ شہداء کا ہے، وہ صالحین کا ہے۔ میں یہاں پہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اور مزید وسعت دینے کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے منع فرمایا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، جب درخت کے قریب گئے تو جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام آہوزاری کرتے رہے، روتے رہے، یا اللہ اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما، یا اللہ مجھے بخش دے، لیکن معافی نہ ملی۔ روایتوں میں آتا ہے 350 سال حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے، لیکن معافی نہ ملی۔ پھر ایک دن دل میں خیال آیا، کیوں نہ درمیان میں وسیلہ پیش کروں، کیوں نہ درمیان میں 350 سال اللہ کریم کی بارگاہ میں روتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے، لیکن درمیان میں ایک دفعہ جب وسیلہ پیش کیا تو وسیلہ کس کا ہے؟ کیا دعا کی؟ اللہم انی اسألک ان غفرت لی، کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد، یہ دعا کی ان غفرت لی، کیا دعا کر کے کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ سے معافی طلب کرتا ہوں بحق محمد، صدقہ اپنے پیارے محمد کا، یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد ان غفرت لی، رب کریم کی بارگاہ میں جب محمد کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا تو رب تعالیٰ نے اسی وقت اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما دی تھی۔ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہم انی اسألک بحق محمد، تو جب حضور کا نام پیش کیا، وسیلہ دیا صدقہ محمد کا، تو اللہ کریم نے وہی فرمایا آدم تو نے محمد کو کیسے جانا، تو نے محمد کو کیسے جانا، آپ جاگ رہے ہیں، تو نے محمد کو کیسے جانا؟ کہا یا اللہ جب تو نے مجھے بنایا، مجھ میں روح پھونکی، میں نے آنکھ کو کھولا تو عرش پر جہاں تیرا نام لکھا تھا وہی تیرے حبیب محمد کا نام لکھا تھا۔ سب پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو پھر میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ یہ جو نام لکھا ہے، یہ جو نام رکھا ہے، یہ تجھے بڑا ہی پیارا ہے، یہ تجھے بڑا ہی محبوب ہے۔ اس نام کا وسیلہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ جب محمد کریم کا نام اس میں گرامی لب پہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام کے لب پر آیا، تو رب کریم نے اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما دی۔ تو درمیان میں وسیلہ حضور کا نام بنا، درمیان میں وسیلہ حضور کا نام بنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 89 یہ کوٹ کر لیں، جہاں پر جو پہلی امتیں تھیں حضور کی تشریف آوری سے پہلے، قرآن مجید برہان رشید میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے میرے حبیب، آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ فرمایا لوگ آپ کا وسیلہ پیش کرتے تھے میری بارگاہ میں فتح حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرتے تھے، کیا؟ فتح حاصل کرنے کے لیے۔ کب؟ جب اہل ایمان حضور کی تشریف آوری سے پہلے، اہل ایمان جب کسی دشمن سے لڑتے، جب فتح حاصل نہ ہوتی تو پھر دیکھتے کوئی چارہ نہیں، اب کوئی سب بولیے اب کوئی چارہ نہیں، تو پھر کیا کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مقابلے میں دشمن ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ فتح حاصل ہونے والی نہیں، تو حضور کا نام کا وسیلہ کیسے پیش کرتے تھے؟ روح المعانی میں یہ چیز موجود ہے۔ حضور سید ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ تو کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان نبعث فی الآخری آخری زمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ، جو تیرے نبی آخر الزمان ہے، ہم ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں اس جنگ میں فتح و نصرت عطا فرما۔ فی آخری زمان، آخری نبی آخر الزمان علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ حضور کے نام کی برکت سے تورات کھولتے، جہاں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا ذکر ہوتا، فضائل کا ذکر ہوتا، وہاں ہاتھ رکھتے اور یہ دعا کرتے، نبی آخر الزمان علیہ السلام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرما دیتا۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی، یہ نبینا صحابی تھے، آنکھوں سے اندھے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ آئے، اگر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے، آنکھوں کا نور عطا کر دے۔ تو میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شئت دعوت و ان شئت صبرت فہو خیر لک۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو صبر کر لے، اور اگر تو چاہے تو تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو صبر کر لے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی عطا دیکھیے، حضور کی بارگاہ میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی نبینا صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دعا ہی کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا صبر کر سکتا ہے یا آنکھوں کا نور چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ بس دعا ہی کر دیجئے، اللہ مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما۔
نبی کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی، یہ حضور کی عطا ہے۔ حضور نے کیا دعا سکھائی؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا، اب حضور کی عطا ہے نا، اب آگے جا کے میں وہ بات عرض کر کے پھر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا دعا کرنا، رب کریم کی بارگاہ میں اچھے سے وضو کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، نماز پڑھ کے پھر کیا دعا کرنا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجاتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا فرمایا؟ کہا عثمان بن حنیف رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، کس کے وسیلے سے؟ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، نبی الرحمہ، جو نبی رحمت والے ہیں۔ تو جب یہ دعا کی حضور نے سکھائی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کی۔ جب حضور کا وسیلہ پیش کیا نا تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم نے حضرت عثمان بن حنیف کو آنکھوں کا نور عطا فرما دیا تھا، آنکھوں کا نور عطا فرما دیا تھا۔ یہ دعا کس نے سکھائی؟ یہ وسیلے کا درمیان میں حضور نبی رحمہ بے نبی کا محمد، یہ جو لفظ ہے، ورڈز ہے، یہ قابل غور ہے۔ حضور کے اس میں گرامی نام نامی محمد کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کریم نے اسی وقت آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ لے جی آخری بات سنیے، اور وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں، میرا وقت جو ہے وہ قریب ہے، بس یہ آخری بات سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں، بھوک ہے، افلاس ہے، اور لوگ پریشان حال ہو کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے، اور آ کر کیا کہا اے وقت کے امیر المومنین عمر بن خطاب، حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اہل ایمان وہ یہ کرتے تھے کہ نبیوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا۔ اے عمر بن خطاب آپ بھی دعا کیجئے اور وسیلہ حضور علیہ السلام کا پیش کیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما دے اور یہ قحط سالی ختم ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا پہلے جو ایمان والے تھے نا حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ یہ عمل کیا کرتے تھے، کہا ہمارے پاس بھی حضور وسیلہ ہے، حضور وسیلہ ہے، اور حضور کے خاندان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں، ہم کیوں نہ ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب نے منبر بچھایا، حضرت عباس حضور کے چچا جو حضور کو بڑے عزیز تھے، اپنی والد کی طرح حضور ان سے پیار فرمایا کرتے تھے، لوگ آئے، آ کر کہا آپ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ دعا کیجئے رب کی بارگاہ میں یہ قحط سالی ختم ہو، لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی، فصلوں کا برا حال ہے، اور لوگ غربت و افلاس سے پریشان ہیں، اگر آپ دعا کر دیں گے تو ہر طرف جل تھل ہو جائے گی، یہ قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ منبر بچھایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ، حضور کے نام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے اللہ قحط سالی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یا اللہ بارش کا نزول فرما، یہ قحط سالی ختم ہو، صدقہ محمد کا یا اللہ یہ قحط سالی ختم ہو اور بارش کا نزول فرما دے۔
اور تیری بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. وقت کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب وسیلہ حضور کے نام کا پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس موجود ہیں، ان کا وسیلہ حضرت عباس کا صدقہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ بارش کا نزول فرما، بارش عطا فرما. جب دعا مکمل کر لی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا حضرت عباس سے، اے حضور کے چچا جان اب آپ ہاتھ اٹھائیے نا، آپ حضور کے چچا جان ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے. نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس نے ہاتھ اٹھائی اور دعا کی، اے اللہ یہ تیرے پیارے نبی کریم علیہ السلام کا شہر مدینہ ہے، حضور کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ بادل بھی تیرے، بارش بھی تیری، بادل بھی تیرے، بارش بھی تیری. یا اللہ تیری مخلوق کے سالی سے پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانی دور کر اور صدقہ محمد کا بارش کا نزول کر. یا اللہ یہ جو عمر بن خطاب نے دعا کی ہے یہ تو میرا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، میرا نام لے کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ دعا کو قبول فرما. ادھر اجمعین کہا، دعا مکمل ہوئی، ادھر سے لوگوں نے دیکھا ایک دم سے بادل آتے ہیں، چماچم بارش برستی ہے، اور بارش کا جب نزول ہوتا ہے پورا مدینہ المنورہ تر ہو جاتا ہے، گلی بازار پانی سے بھر جاتے ہیں. اور جب عمر بن خطاب نے دیکھا کہ ابھی زیادہ وقت گزرا بھی نہیں، ادھر حضور کے چچا حضرت عباس نے دعا کی ہے، ادھر اللہ کریم نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا کی ہے اور بارش کا نزول کیا ہے. حضرت عمر بن خطاب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لوگوں اس کو کہتے ہیں وسیلہ. اگر آپ نے حضور کے چچا جان حضرت عباس کی اہمیت اور افادیت کو دیکھنا ہو، عظمت کو دیکھنا ہو، تو تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، ادھر دعا کی ہے، ادھر اللہ کریم نے بارش کا نزول فرما دیا. فرمایا بغیر وسیلے کے، بغیر حضرت عباس کے وسیلے سے یہ ممکن نہ تھا. حضور کا وسیلہ بھی پیش کیا، حضور کے چچا جان کا بھی وسیلہ پیش کیا. لوگوں نے جب یہ کرامت دیکھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا کرنے لگے؟ کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی جسم کو چوم رہے ہیں، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں، جسم کو چوم رہے ہیں. کیوں؟ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا تھا. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. جب تک درمیان میں وسیلہ نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. اس رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب خداوندی کے لیے ان صالحین کا، ان شہداء کا، ان صدیقین کا، ان نبیوں کا وسیلہ ضروری ہے. اور جو ان کے رستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے مقام اور مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے اور اپنا قرب بھی نصیب فرماتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.